ہمارا جملہ ہے نا، بڑا پیارا جملہ ہے، قریب قریب آ جائے، ہے نا؟ یہ جملہ سنے کہ نہیں سنے؟ کون سا جملہ؟ بولو بولو۔ قریب قریب آ جاؤ۔ ہاں، فائدہ ہے، اس دل جڑتے ہیں۔ اور ویسے میں اعلان کر دوں حکومت کی جانب سے کہ کورونا ختم ہو چکا ہے۔ کورونا، ارے بولو بھائی، 3 سال تک دور دور رکھا اس نے، اب تو قریب آ جائیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة۔ وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان۔ وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ بڑا بدبخت ہے بڑا بدبخت ہے برسوں وہ نیکی سے نہیں ملتا، بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا، جدا ہیں مسجدیں دل بھی جدا ہیں، کیا کیا جائے، جدا ہیں مسجدیں دل بھی جدا ہیں، کیا کیا جائے، محبت سے نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا،
نہاتا اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر، نہاتا اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر، یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا۔ اور علماء بیٹھے ہیں، اس شعر پر دھیان دیں۔ ایک آیت کو سمجھنے میں زمانے بیت جاتے ہیں، ایک آیت کو سمجھنے میں زمانے بیت جاتے ہیں، خزانہ علم کا دستار بندی سے نہیں ملتا، خزانہ علم کا دستار بندی سے نہیں ملتا۔ صدق اللہ العظیم اور صدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ظاہر بات ہے ابھی مفتی عمران صاحب نے کہا کہ آج میں خلافت والی مجلس، خانقاہیت والی مجلس میں بات کروں گا، اور میں نے بتایا ابھی مغرب سے پہلے کہ کل میں ایک اسٹیٹ میں جا رہا ہوں جہاں پر الیکشن ہیں، تو وہاں پر سیاست کی بات کروں گا، تو اس پر سے مفتی صاحب نے کہا، اور یہ جملہ میں جان بوجھ کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کی جب نگاہیں پڑتی ہے نا، جیسے کسی اللہ والے نے کہا ہے، ہمارے یوں سمجھیے کہ بڑے حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی، بولو زور سے، تقدیر دیکھی۔ تو میں آپ کو بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ سچ تو یہی ہے کہ ہم بھی دنیا دار تھے، ہم بھی کالج میں 14 سال 15 سال ایز اے پروفیسر رہے ہیں، کالج کی دنیا میں رہے، ابھی سیاست کی دنیا میں بھی ہے، دنیا میں کافی کھیل رہے تھے، کسی اللہ والے کی نظر پڑی، کسی سے نسبت جڑی، تو نسبتوں کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں نا کہ نسبتوں کا بڑا کمال ہوتا ہے، اور میں شعر بھی اکثر یہ پڑھتا ہوں، نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے۔ کوئی اللہ والا ہے جو یہاں موجود ہے، ہم نے بھی کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کر باقاعدہ زانو تلمس طے کیا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر مفتی عمران صاحب، مولانا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ گلبرگہ سے یہاں پر لوگ آئے، کرناٹکا سے لوگ یہاں پر آئے، مہاراشٹر سے یہاں پر لوگ آئے، ادھر ویراول، کچھ اور پٹن کے علاقے سے علماء آئے۔ ابھی میں مغرب کے پہلے عصر کے بعد ایک جگہ چائے پی رہا تھا، تو وہاں دنیا داروں کی محفل تھی، انہوں نے کہا کہ کہاں آئے ہو مفتی صاحب، اچانک کیسے آ گئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے شہر میں کوئی اللہ والا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم نہ ہو، لیکن اس شخص کو علم ہے، تو یہ آدمی ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے کسی اللہ والے کی مجلس میں حاضری دینے کے لیے آیا ہے۔ بڑی کمال کی مجلسیں ہوتی ہے یہ، جو بڑولہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، بڑی تعداد میں جوان ہیں، بہت زیادہ ہوشیار لوگ یہاں پر نہیں ہیں ابھی فی الحال، جو
بڑے اپنے آپ کو دنیا دار سمجھتے ہیں، بڑے بڑے ہوشیار ہیں، یا ہماری زبان میں جنہیں ہم دیڑ شانے کہتے ہیں. تو میں نے ان سے بھی عصر کے بعد میں کہا کہ بڑودہ والوں تمہیں خبر ہے یہاں پر ایک اللہ والا 2 دن کی خانقاہی مجلسوں کو سجا رہا ہے، اور یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جہاں دل منور ہوتے ہیں. اللہ والوں کی مجلسوں میں کیا ہوتا ہے کہ عشق الہی، محبت الہی سینوں میں بھڑکتی ہے، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت کی لو لگتی ہے. اللہ والوں کی مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، جب ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو سنو پھر گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. میں شارٹلی صرف تھوڑی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کے کرنے کا دل چاہتا ہے، اللہ کی محبت جاگتی ہے، اخلاص سمجھ میں آتا ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، گناہوں کا وبال سمجھ میں آتا ہے، دنیا کی فکروں سے انسان آزاد ہوتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، آخرت کی فکر پھر اس کو بڑھ جاتی ہے. جب اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے گا تو ظاہر بات ہے کہ یہ محفلیں بھی رنگ لاتی ہے نا. ہم نے اکثر سنا ہے کہ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ، ارے بولو، صحبت اللہ والوں کی. ابھی آپ بیٹھے ہیں نا اللہ والوں کی مجلس میں تو 2 دن نہیں رہ پایا. ایک دن میں کونے میں تھا، ادھر کوکن کے ایک الگ کونے میں سمندری حصے میں تھا. وہاں سے میں کل صبح سے 9 بجے سے نکلا اور آج ظہر کے بعد یہاں پر پہنچا. مجھے پہلے اس مجلس کا علم نہیں تھا کہ 2 دن یہاں مجلس ہوگی مفتی صاحب، ورنہ میں تاریخ ادھر نہیں دیتا تھا. تڑپتے ہیں ہم لوگ. آپ کو لگتا ہے جیسے بھی مفتی صاحب نے کہا نا کہ ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، 10 12 سال ہم نے مدرسوں میں لگایا ہے، لیکن آج ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی مجلسوں میں حاضری دینا چاہیے، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا چاہیے. اللہ والوں کی مجلسوں میں جب جاتے ہیں نا تو پھر رب کیا ہے، رب کی معرفت کیا ہے، رب کی پہچان کیا ہے، رب سے کیسے ملا جاتا ہے، رب سے گفتگو بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے، دوستی بھی ہوتی ہے. یہ سب اللہ والوں کے مجلس میں ملتا ہے. یہ گر انسان کو سیکھنے کو ملتے ہیں. نیٹ ورک ہے نا، نیٹ ورک، دنیا کی گندگیوں میں پڑھ کر یہ جو دل کا نیٹ ورک ہے نا جو رب سے جوڑنا چاہیے وہ جڑ نہیں پاتا ہے. کبھی کبھی آپ سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ٹرین جب بہت زیادہ اسپیڈ میں ہو جاتی ہے یا کچھ جنگل کے ایریوں میں چلی جاتی ہے، جب کبھی ہم جلگاؤں سے ممبئی جاتے ہیں تو کھنڈالا اور وہ جو پہاڑی آتی ہے تو وہاں پر نیٹ ورک چھوٹ جاتا ہے، ملتا نہیں ہے. 4 گاڑیوں کی جگہ ایک ہی گاڑی ملتا ہے. دیکھیں آپ نے، ارے بولو نا یار، 4 گاڑیوں کی جگہ ایک ہی گاڑی ملتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ دنیا کی ڈھیر ساری گندگیاں ہیں، آدمی اس میں پڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے اور اتنا مست ہو گیا ہے. ہم نے 12 اس بات کو سنا ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، باقاعدہ حدیث ملتی ہے کہ یہ دنیا نئی نویلی سجی سجائی دلہن کی طرح آپ کے پاس آئے گی، اور آ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ ہنسیں گے، علماء کے پاس بھی آتی ہے، بلکہ زیادہ آتی ہے. مفتی صاحب، کچھ علماء کے پاس زیادہ آتی ہے. ہر طریقے سے یہ دنیا مست کرنے کی کوششیں کرتی ہے، بہکانے کی کوششیں کرتی ہے، ورغلانے کی کوششیں کرتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں، میں جان بوجھ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں مولانا، میں آپ کا نام ابو الحسن صاحب، میں جان بوجھ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ علماء یہاں پر آئے ہیں نا تو میں جان بوجھ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو ماشاء اللہ، نہیں سمجھا، الحمدللہ، ہم تو سبحان اللہ ہے. نہیں، مفتی ہارون ہے نا، سوچو مفتی
کیا ضرورت ہے تجھے کسی مجلس میں جانے کی؟ نہیں، آنا پڑے گا۔ اللہ والوں کی مجلس میں حاضری دینی پڑے گی۔ اللہ والوں کے پاس جب آئے گا تو پھر رنگ بدل جائے گا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب یہ بات چھڑ ہی گئی ہے تو میں کیوں نہ وہ اشعار پڑھ دوں جس سے رنگ بدل جائے۔ تو چلو آؤ میں تھوڑے وہ اشعار پڑھ ہی دیتا ہوں کہ چلو صحبت اللہ والوں کی کیا ہوتی ہے، بلکہ آپ میرے ساتھ، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ رنگ میں رنگ آ جائے، وہ رنگ مل جائے، ہے نا؟ تو آپ بھی خود میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنے ساتھی ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ ہم سب پیر بھائی بھی ہیں، بڑی تعداد میں یہاں پر سب پیر بھائی بھی ہے، اور میں اس شوق میں بھی آیا ہوں کہ ایک تو حضرت کی مجلس میں حاضری ہو جائے گی، اور دنیا کہتے ہیں کہ قریب آ گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی دوریاں ہیں، ہم مل نہیں پاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو آج پتہ چلا کہ حضرت کے خلیفہ میں LLB بھی ہے، MLL بھی ہے، بڑے بڑے وکیل بھی ہے، اور وہ وکیل بھی مفتی عمران جیسے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت میں، اور اللہ والے جو یہاں پر موجود ہے، حضرت کے صحبت یافتہ، حضرت کے مریدین، حضرت کے فیض یافتہ، میں حضرت کے سامنے یہ کہتے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن کہنا بھی ضروری ہے، میں بڑودہ والوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو شخص یہاں پر آپ کے یہاں آتے ہیں، مفتی صاحب رمضان میں بھی 10 دن یہاں پر آتے ہیں، بڑودہ کی خوش نصیبی ہے، 10 دن الحمدللہ حضرت کی یہاں پر محفل جمتی ہے، لگتی ہے، قیام ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے۔ آج 2 دن یہاں پر آئے ہیں، شاید ہم کو اس کا احساس نہیں ہے لیکن حضرت یہاں پر آتے ہیں۔ اور میں تو جہانگیر پورہ کی مسجد کو، مفتی صاحب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ رب کا کیا کرے گا۔ میں حضرت کا یوں سمجھیے کہ مرید ہونے کے ناطے میں شکریہ ادا کروں گا جہانگیر پورہ مسجد ٹرسٹ کا، جہانگیر پورہ مسجد کے تمام ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں پر موقع دیتے ہیں، ورنہ آج کل مسجدوں میں بھی موقع نہیں مل رہا۔ یہ کہنے دو ذرا تھوڑا مجھے، کیوں رہنے دو یا کہنے دو، ہے نا؟ ہاں، تو اللہ کا شکر ہے کہ جہانگیر مسجد ٹرسٹ جو ہے وہ موقع دیتی ہے، اور یہاں پر ایک شاندار محفل سجتی ہے، اور یہاں پر اللہ والوں کی صحبت کا رنگ جمتا ہے۔ تو چلو آؤ میں آپ کو اشعار سناتا ہوں اور اس رنگ میں جمانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، ظلم و ستم ہو، درد و غم ہو، یا ہو کوئی رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے، تار سے تار ملا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔
ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری، ہے خوش نصیب لوگ وہ، ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اور آخری شعر دیکھیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب بھی کوئی زانو تلمذ ارشد آن دکھاتا ہے، ارشد آن دکھاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ تو بڑودہ والوں سے تو میں کہوں گا کہ حضرت یہاں پر آتے ہیں، رمضان میں بھی آتے ہیں، سچ بتاؤ اللہ کے گھر میں دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ بڑودہ والوں کون کون رمضان میں حضرت کی مجلسوں میں حاضر ہوتا، ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج بھی آپ حاضر ہیں۔ میں آپ سے صرف چند باتیں کہہ کر دیکھیں، میں نے قرآن کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، اب انہی آیتوں کو سمجھا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں
یہ دنیا کی زندگی میں اللہ کہتا ہے ذرہ برابر، رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، اچھائی کا کام کیا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو، اس کے انعام کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ دکھائے گا۔ میرے یارو، آج جتنے مجلس میں حاضر ہیں، حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ جس دن ماں اور باپ اپنے بچوں کو دیکھنا پسند نہیں کرے گے، اولاد ماں باپ کو دیکھنا پسند نہیں کرے گی، ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، دنیا کی زندگی میں اگر ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، رتی برابر اگر خیر کا کام کیا تھا، اللہ کہتا ہے اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو، اس کے انعام کو میں تیری نگاہوں کے سامنے لاؤں گا۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہم لوگ شارٹ میموری لوگ ہیں، بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ اگر اگلے مہینے کوئی ہم سے پوچھے کہ بھی بڑودہ میں جہانگیر پورہ کی مسجد میں حضرت کی مجلس کب لگی تھی، تو ہم 1 مہینے کے بعد میں سرک ہو جائیں گے، اور پھر بولے گے میرا خیال 20 تاریخ کو لگی تھی۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ ارے بولو نا، 13 تاریخ کو لگی ہے، 12 تاریخ کو لگی ہے۔ ہم شارٹ میموری کے لوگ ہیں، 1 مہینے کے بعد یاد نہیں رہتا ہے، لیکن اللہ یاد دلائے گا۔ یہ ساری مجلسیں، یہ محفلیں اللہ یاد دلائے گا۔ دنیا کی زندگی میں جو لمحات اللہ 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 کرتے ہوئے گزرے ہیں، اللہ یاد دلائے گا۔ دنیا کی محفل میں، دنیا کی زندگی میں جو لمحات اللہ والوں کی مجلس میں گزرے ہیں، قرآن کی تلاوت میں گزرے ہیں، عبادتوں میں گزرے ہیں، تہجد میں گزرے ہیں، نیک کاموں میں گزرے ہیں، اللہ اللہ کرتے گزرے ہیں، ذکر کرتے ہوئے گزرے ہیں، کل اللہ ساری چیزیں یاد دلائے گا اور اس کے اجر کو، اس کے انعام کو ساتھ رکھے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آج یہ جو ہماری محفل سجی ہے، اللہ حشر کے میدان ہم کو یہ محفل بھی یاد دلائے گا کہ میرے بندے یاد کر، میرا ایک بندہ آیا تھا اور تم اس مجلس میں حاضر ہوئے تھے۔ اور اس زندگی میں ذرہ برابر، آگے اگلا جو ٹکڑا ہے آیت کا یہ کہتا ہے کہ اس زندگی میں ذرہ برابر اگر شر کا کام کیا، خباثت کا کام کیا، برائی کا کام کیا، گندگی کا کام کیا، گناہوں کا کام کیا، تو اللہ کہتا ہے اس کا معاملہ بھی تیری نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی محفل میں، دنیا کی زندگی میں جو گندگیاں ہمارے دلوں میں آ گئی ہے، ان گندگیوں کو نکالنے کی بھی محنت کی جاتی ہے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بڑا اشارہ کیا، مفتی عمران صاحب نے بڑا اشارہ کیا کہ ہم کسی کے کمال کو ایکسپٹ کریں۔ کیا کہا؟ کسی کے کمال کو ایکسپٹ کرے، کوئی قابل ہے اسے قبول کرے، کسی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو مانے۔ آج اگر میں یہ کہوں، مفتی صاحب کی بات یاد آ گئی، تو یہ بھی ایک بڑی گندگی ہمارے اندر ہے کہ ہم کسی کو ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ نہ اپنا بڑا کسی کو ماننے کو تیار ہے، نہ اپنے سے بڑا کسی کو ماننے کو تیار ہے۔ اللہ نے ہر بندے میں صلاحیتیں دی ہے، آپ سب کی صلاحیتوں کو قبول کرو۔ بلکہ مجھے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کا یہ جملہ اس وقت بات کرتے کرتے یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امت میں جھگڑے اسی بات پر ہے کہ ہم سب دیکھو، یہ بھی اصلاح والی بات ہے جو اللہ والوں کی محفل میں ہو جاتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ امت میں جھگڑے اس بات پر ہے مفتی عمران صاحب کہ ہم سب اپنے ہی کام کو کام سمجھ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ دیکھیے جملے پر غور کریں آپ، ہم سب اپنے ہی کام کو کام سمجھ رہے ہیں، دوسرے کے کام کو کام ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں مدرسہ چلا رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں کام کر رہا ہے۔ امت میں جو جھگڑے اور فساد کی وجہ یہ بھی ایک ہے کہ ہم دوسرے کے کام کو کام نہیں سمجھ رہے ہیں۔
یہ جتنے کام ہو رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارے کام، یہ ساری دین کی شاخیں ہیں، یہ خانقاہیت، یہ خانقاہوں میں اللہ اللہ کروانا، یہ اللہ والوں کے مجلسوں میں حاضری دینا، یہ اللہ والوں کا مجلس سجا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر پر لانا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کروانا، یہ ایک بڑا کام ہے۔ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ جو مکاتب چل رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ والے کے مجلس میں ایک خدا نے بات ذہن میں ڈال دیا، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس گندگی کو دل اور دماغ سے نکالو اور سب کے کاموں کو کام سمجھو۔ یہ ایک اصلاح کی بات آج کی محفل میں۔ اور دوسری بات، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھو گے نا تو دل نرم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دل نرم ہوگا۔ آپ دیکھو سونا نرم ہوتا ہے تو زیور بن جاتا ہے، سونا نرم ہوتا ہے تو زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہوتی ہے تو کھیت بن جاتی ہے، اگانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، زمین لہلہا جاتی ہے، کھیت بن جاتی ہے۔ اگر مٹی نرم ہو تو کھیت بن جاتی ہے، سونا نرم ہو تو زیور بن جاتا ہے، آٹا نرم ہو تو اللہ والے کہتے ہیں کہ روٹی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ والے کہتے ہیں کہ دل نرم ہو تو انسان بن جاتا ہے۔ آج دلوں میں سختی ہے نا، دل بھی سخت ہو گئے ہیں، اور اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اس کی پہچان یہ ہے، خود پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل سخت ہو گئے، اور دل سخت ہونے کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ نہ قرآن پڑھنے میں مزہ آتا، نہ نمازیں پڑھنے میں دل لگتا، نہ ذکر کی مجلسوں میں دل لگتا، نہ اللہ والوں کی مجلسوں میں دل لگتا، نہ مسجدوں میں دل لگتا۔ اگر بہت زیادہ دیندار بھی ہو گیا تو نماز کا وقت ہو گیا تو بس آ جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تو اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ آتے ہیں آخری وقت میں، جیسے جمعہ کی مثال آپ سمجھ لو، آتے ہیں آخری وقت میں، دل سخت ہے نا، دل میں اللہ کی محبت نہیں سمائی ہے، اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا ہے، دل سخت ہو گئے، تو پھر وہ جمعہ کی نماز میں بھی آئے گا تو ایک دم آخری وقت میں آئے گا، اور الحمدللہ ایسی جگہ پر بیٹھے گا جہاں سے نکلنا آسان ہو جائے۔ ارے بولو، دل نہیں لگتا۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں دل نرم ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کی مجلس میں آئے ہو تو یہ بھی میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ دلوں میں جتنی گندگیاں ہیں، بہت ساری، ڈھیر ساری گندگیاں ہیں، یہ میرے حضرت یہاں پر موجود ہے، اللہ ان کی برکتوں سے بلوا رہا ہے تو بول رہا ہوں، ورنہ میں تو تھوڑا سا الگ قسم کا بھی آدمی ہوں۔ یہ حضرت کی برکتوں سے بول رہا ہوں تو میں آپ کو ایک پیغام دے کر جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو، اللہ والوں کی مجلسوں میں آؤ گے تو دلوں کی گندگیاں دور ہوگی، اللہ والوں سے رشتہ رکھو گے، ان سے نسبت رکھو گے، ان سے تعلق رکھو گے تو دلوں کی برائیاں دور ہوگی۔ آج مجھے کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ آج ہمارے ایمان والوں کے دلوں میں اتنی خطرناک گندگی آ گئی ہے، ایک دوسرے سے نفرتوں کی شکل میں، کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پڑوسی، یہ اصلاحی بات کر رہا ہوں کہ پڑوسی کہ جس کا حق اللہ کے نبی اتنا زبردست انداز میں بتا رہے ہیں، پڑوسی کا حق، کہ ایسا لگتا ہے، جبرائیل بتا رہے ہیں، پیارے نبی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے 7/12 کے اتارے میں نام آ جائے گا۔ 7/12 کا اتارا سمجھتے ہیں؟ یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ لیکن آج دل اتنے سخت ہو گئے، نفرتیں اتنی خطرناک بن گئی ہے کہ پڑوسی سے ملنے کو تیار نہیں۔ جیسے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ بڑا بدبخت ہے برسوں وہ نیکی سے نہیں ملتا، بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے، ارے بولو، نہیں ملتا۔ اور اگلا شعر میں نے کیا پڑھا کہ جدا ہیں مسجدیں، یہ بھی تو دل کی گندگی ہے، یہ بھی تو دل کی گندگی ہے کہ دل اتنے گندے ہو گئے ہیں، نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہے، اور انہی نفرتوں کا دشمنان اسلام فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اتنی نفرتیں بڑھ گئی ہے کہ جدا ہیں مسجدیں، دل بھی جدا ہیں، کیا کیا جائے؟ کیوں؟ یہ میری مسجد
یہ اس کی مسجد، یہاں اس کا آنا منع، یہاں اس کا بولنا ارے بولو منع۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے یہ گندگیاں بھی دور ہوگی، بلکہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ دلوں سے گندگیاں نکالو۔ پیارے آقا نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، جملے پر غور کرنا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں کسی ایمان والے کو تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں اس کی تکلیف کا احساس ایمان والے کو ہونا چاہیے۔ یہ بھی تو ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں کسی ایمان والے کو تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں جو ایمان والا بستا ہے اس کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن جب دل سخت ہوئے، دلوں میں نفرتیں آئی تو پھر پڑوس کے اہل ایمان کی بھی ہم کو فکر نہیں ہے، اس کی بھی خیریت پوچھنے کو ہم تیار نہیں، اس کی بھی عیادت کرنے کو تیار نہیں۔ بلکہ عجیب چیز یاد آ گئی مفتی عمران صاحب، ابھی عیادت بھی ہو رہی ہے تو صرف اسی کی جو اپنے گروپ کا ہے، بولو سچی ہے، عیادت جو اتنی بڑی عبادت ہے، عیادت جو اتنی بڑی عبادت ہے کہ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ جب کوئی کسی کی عیادت کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب ہمارے دلوں میں اتنی نفرتیں ہیں کہ ہم پڑوس کا بھی عیادت کرنے کو تیار نہیں۔ عیادت بھی کس کی کر رہے ہیں؟ جو اپنے گروپ کا ہے، پھر جس کا جو گروپ ہے وہ اسی کی عیادت کر رہا ہے۔ کیوں؟ نفرتیں ختم کرو، ساری گندگیوں کو ختم کرو، سارے اختلافات کو ختم کرو، سارے ووادوں کو، سارے جھگڑوں کو ختم کرو۔ اور ایمان والے، آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم سب کسی اللہ والے کی مجلس میں یہاں پر آئے ہیں تو مجھے اتنا اشارہ تو کرنا ضروری ہے کہ ابھی ہم سب یہاں پر دعائیں مانگ رہے ہیں، کل بھی ہم نے دعائیں مانگی، ابھی ذکر کی مجلس ہوگی پھر دعائیں ہوں گی۔ یہاں سے آپ چلے جائیں گے، گلبرگہ چلے جائیں گے، ویراول چلے جائیں گے، پٹن چلے جائیں گے، مہاراشٹر چلے جائیں گے، یہ سب اللہ والے یہاں پر آئے ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں 2 دن رہنے کے لیے یہاں پر آئے۔ میں آپ کو یہ بھی ایک سندیش، ایک پیغام دے رہا ہوں کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ایمان والا ایمان والوں کی تکلیفوں کا احساس کرتا ہے۔ میں آپ سے کھل کر یہ کہہ رہا ہوں کہ مظلومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مظلومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ارے بولو بھائی، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اچھا، آپ کا اور میرا رشتہ اور ان کا اور ہمارا رشتہ، سب کا رشتہ کیا ہے؟ ارے بولو نا، لا الہ لا الہ ہے نا۔ ان کا اور ہمارا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بڑودہ سے میرا رشتہ کیا ہے؟ ارے بولو بولو، لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کا ایک دوسرے رشتہ سے رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو بولو، پڑھنا میرے ساتھ، تیرا میرا میرا تیرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو زور سے بولنا، ذکر بھی ہو جائے گا، ہے نا، اللہ بھی بڑا خوش ہو جائے گا۔ تیرا میرا میرا تیرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ آپ سے میرا میرا آپ سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ ارے کبھی نہ مٹنے پائے گا، کبھی نہ مٹنے پائے گا، لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر،
ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر سب کچھ ہو جائے گا فنا سب کچھ ہو جائے گا فنا باقی رہے گا ایک خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرا میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ۔ ایمان تو بڑی آسانی سے مل گیا نا آپ کو، باپ مسلمان ماں مسلمان پیدا ہو گئے ان کے گھر میں بڑی آسانی سے مسلمان، کیوں بھائی قدر نہیں ہے نا؟ لا الہ الا اللہ کہنے پر کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ پر محنتیں کرواتے ہیں اللہ والے، اللہ والوں کی صحبت میں اس پر محنت کروائی جاتی ہے، ایمان پر محنت کروائی جاتی ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ کو کہنے پر کیسی کیسی تکلیفیں صحابہ کو آئی ہے۔ تو کسی نے اگلا شعر کہا ہے، بڑا پیارا شعر کہا ہے، کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے تیغ کے دھاروں پر، کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے تیغ کے دھاروں پر، کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے تیغ کے دھاروں پر، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ان سے میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، آپ کا مجھ سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، بڑودہ سے میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، وہی تو سب کا داتا ہے اسی سے اپنا ناتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی تو سب کا داتا ہے اسی سے اپنا ناتا ہے، وہی تو سب کا داتا ہے اسی سے اپنا ناتا ہے، اور کسی سے لینا کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کافیہ جملے پر کافی ماشاءاللہ۔ تو ذکر سیکھ کے جاؤ گے نا، یہ کیوں سنایا معلوم آپ کو؟ ذکر سیکھ کے جاؤ یہاں سے۔ کچھ لوگ کیا ہوتا ہے بیعت تو کر لیتے مگر بڑا بھاری جاتا ہے نا پابندی کرنا، کیوں بڑا بھاری جاتا ہے پابندی کرنا، دنیا کے لیے خوب ٹائم لگا رہا۔ یہ جوان یہاں پر آخری بات کہہ کر اب بات کو ختم کروں گا کہ یہ جوان بڑی تعداد میں یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر جوان اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، کم سے کم 5 گھنٹہ، بہت احتیاط سے بول رہا ہوں میں مفتی صاحب، کم سے کم ہر آدمی 5 گھنٹہ موبائل کو دے رہا ہے، بولو بھائی کم سے کم۔ یا اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو آج سے جو میں کہا ہوں تو کاؤنٹ کرنا شروع کر دینا کہ آپ کے کتنے گھنٹے گئے، پھر بعد میں فون لگا کر بولنا مفتی صاحب جھوٹ بولے تھے آپ نے، میرے تو 10 گئے، کیا بولنا فون لگا کر؟ ہر آدمی کیوں ہر 10 منٹ کے بعد میں واٹس ایپ چیک کر رہا، میسج آیا کیا، دوستوں کے میسج چیک کر رہا، ارے اس دوست کا میسج آیا ہوا ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، وہ بھی دوست بنانا چاہتا ہے جوانوں تم کو، بڑی پیاری بات اللہ نے دماغ پر ڈال دیا، کہہ رہا ہوں او جوانوں وہ بھی دوست بنانا چاہتا ہے آپ کو۔ فرینڈ ریکویسٹ، فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ آ رہی ہے، کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں مفتی صاحب 3 مہینے سے آپ کو ریکویسٹ بھیجا ہوں، آپ دیکھتے بھی نہیں سمجھا،
وہ بھی ریکویسٹ بھیجتا ہے، وہ بھی دوست بنانا چاہتا ہے، اور وہ تو اتنا زبردست چاہتا ہے، اتنا زبردست چاہتا ہے کہ اس نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا، کیا کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو میں میرے بندوں کو میرا دوست بنانا چاہتا ہوں، میں میرے بندوں کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیسا کیسا فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ وہ قریب کرنا چاہتا ہے آپ کو اور مجھ کو، اور اس نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو میں دوست بنانا چاہتا ہوں، ان سے کہہ دو کہ یہ اگر میری طرف چل کر آئیں گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ سنے کہ نہیں یہ حدیث؟ میں ذرا الگ اسٹائل میں سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے میں ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں، دوست بنانا چاہتا ہوں، یہ اگر میری طرف چل کر آئیں گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ اور اگلا جملہ کیا حدیث میں؟ یہ اگر میری طرف ایک ہاتھ آئیں گے تو میں ارے بولو 2 ہاتھ آؤں گا۔ کیوں؟ چلو کون کون دوست بننا چاہتا ہے اللہ کا، ذرا ایسا ہاتھ اٹھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہے نا۔ اب دوست جب ہم کسی کو بناتے ہیں، یہ جملہ سن لینا، ہم جب کسی کو دوست بناتے ہیں تو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں نا، تھوڑا سا آزماتے ہیں، اور رشتہ کرنا چاہتے ہیں پھر تو ہر طرح سے آزماتے ہیں، باہر سے بھی چیک کرتے ہیں۔ معلوم ہے باہر سے چیک کرنا، اگر رشتہ ہونے والا ہے نا رشتہ، تو باہر سے بھی چیکنگ ہوتی ہے۔ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہ کمپنی کے مالک سے بھی بات چیت ہوتی ہے، اس کا ریکارڈ کیسا ہے، کیوں بندہ کیسا ہے۔ تو جب دنیا میں ہم کسی کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو چیک کرتے ہیں، تو یارو جب وہ دوست بنانا چاہے گا تو وہ بھی تو چیک کرے گا نا، چیک کرے گا نا، کہو بے شک۔ تو تھوڑا سا دوستی کے لائق بن جاؤ نا، دل کو نفرتوں سے خالی کر لو نا، دل کو گناہوں سے خالی کر لو نا، دل کو اوروں کی محبت سے خالی ارے بولو کر لو نا۔ اتنا سا ایک دل ہے، اگر ڈھیر ساری محبتیں اس میں گھسی ہوئی رہے گی، حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ جب ڈھیر ساری دنیا کی محبتیں اس میں گھسی رہے گی تو معاملہ جمے گا نہیں نا، تو دل کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کر لو، کرے گا انشاءاللہ؟ بولو بولو زور سے، دل کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کر لو، اور پھر جب خالی ہو جائیں گا نا تو پھر مستی میں مست ہو کر کہہ دینا اب تو آ جا۔ کیا کہہ دینا؟ اب تو آ جا، اب تو خلوت اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، تو کرے گے انشاءاللہ؟ وہ یاد نہیں، اشارہ پڑھنا سنا دیتا میں۔ تو بالکل ساری گندگیوں سے اپنے آپ کو دور کرو، ذکر کی عادت ڈالو۔ ہمارے شیخ حضرت کے اگر آپ بیعت آپ ہو رہے ہیں تو جو طریقہ آپ کو بتایا جائے پابندی اس کی کرو۔ پابندی جب کرو گے نا، ایک سسٹم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ارے بولو سسٹم ہوتا ہے، اگر پابندی کرو گے تو پھر اس کا مزہ آئے گا، اس کی برکتیں حاصل ہوگی، روحانیت آپ کو نصیب ہوگی۔ بس میں مبارکباد دیتا ہوں، بڑی اچھی محفل آپ نے سجائی، اور پھر آخری جملہ یہاں پر یہ بھی ختم کرتے ہوئے کہوں گا، یہ بھی جملے پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیکھو مایوس مت ہونا، تھوڑا دھیان دے دیں مجھے آخری، کیونکہ آیت میں نے پڑھ دیا تھا اس لیے اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور میں ہر جگہ جہاں جاتا ہوں تو میرے بڑے مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہارون جہاں جا رہے ہو، یہ ایمان والے، یہ امت بڑی مایوس ہو چکی ہے، ان کو مایوسی سے نکالو، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے بندو میری رحمت سے مایوس ارے بولو مت ہونا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو میں آخری جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی مفتی صاحب مایوسی چھائی بھی اہل ایمان پر، تو میں اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ہر جگہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ سے اپنا رشتہ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو گئے۔ اور ایمان والوں کبھی یہ نہ سوچنا، کچھ ایمان والے ابھی اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ کچھ ایمان والے تو صاف طور سے ابھی تو 2-3
دو تین مسلمانوں نے ڈائریکٹ مجھ سے کہا مفتی صاحب نعوذ باللہ یہ کہنا اچھا بھی نہیں لگتا لیکن کہنا بھی ضروری ہے، اتنے مایوس ہو گئے ہیں، مفتی صاحب کیا نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ کیا اللہ سویا ہے؟ نظر نہیں آ رہا، ایسا کہہ رہے ہیں ایمان والے، نظر نہیں آ رہا، یہ معصوم بچوں کی شہادتیں نظر نہیں آ رہی، یہ عورتوں ماؤں بہنوں کی شہادتیں بے پردگی ہو رہی ہے، نظر نہیں آ رہا، کیا اللہ سویا ہوا ہے؟ نہیں، میں کھل کر یہ کہہ رہا ہوں اور میرا پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ یہ نہ سوچو کہ یہ میری بات صرف جہانگیر پورہ کی مسجد میں ہو رہی ہے، بلکہ میرے چینل کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ابھی میرے چینل کے ذریعے سے پوری دنیا کے اہل ایمان اس بات کو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ مایوس مت ہونا، اللہ سویا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہتا ہے او میرے بندو میں ہمیشہ رہنے والا ہوں، میں زندہ ہوں، ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، سویا نہیں ہے، سارے حالات کو دیکھ رہا ہے، سارے حالات سے باخبر ہیں، اور انشاءاللہ وہ جو چاہے گا بہتر ہی کرے گا، کہو انشاءاللہ، وہ جو چاہے گا بہتر ہی کرے گا، ہم یہاں رہ کر اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرے، پوری دنیا کے اہل ایمان کے لیے ہم اپنی ایسی اللہ والوں کی مجلسوں میں، ذکر کی مجلسوں میں، خانقاہی مجلسوں میں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی خانقاہی مجلسوں میں بھی تمام اہل ایمان کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط جوڑے، انشاءاللہ اللہ سارے مسائل کو حل کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ان مجلسوں کو، یہاں 2 دن جو مجلس سبھی سجی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ان 2 دن کی مجلسوں کو اللہ بے انتہا زور سے کہنا قبول فرمائے، اللہ حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے، اللہ حضرت کا فیض عام فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس ایک دعا کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔
رب دو جہاں، رب دو جہاں، یہ تیرے تمام بندے بڑی دور دور سے یہاں پر آئے ہیں، کسی اللہ والے کی مجلس میں یہاں پر حاضر ہیں۔ وہ اللہ والا، وہ تیرا بندہ جو ہمیں اللہ اللہ کرنا سکھا رہا ہے میرے مولا، وہ تیرا بندہ جو ہمیں دنیا کی تمام گندگیوں سے دور رکھنے کی تربیت دے رہا ہے میرے مولا۔ آج ان کی مجلسوں میں بڑی دور دور سے یہاں پر لوگ آئے ہیں میرے مولا، تو ہم سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرما میرے مولا، تو تمام لوگوں کے آنے کو بے انتہا قبول فرما میرے مولا، تمام لوگوں کی حاضری کو بے انتہا قبول فرما۔ یہ بڑودا والے، یہ لوگ جو یہاں پر خدمت کر رہے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، رمضان میں بھی بڑی خدمت کرتے ہیں میرے مولا۔ یہ مسجد والے، مسجد کے ذمہ داران اور جو بھی حضرات یہاں پر باقاعدہ خدمت کرتے ہیں اور خانقاہی مجلس کے سجانے کا، سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں میرے مولا، ان تمام کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ، بہتر بدلہ نصیب فرما۔ رب دو جہاں، تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا۔ ہم بہت گناہ گار ہیں مولا، ہم بہت گناہ گار ہیں میرے مولا، ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے میرے مولا، ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ رب دو جہاں، تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما مولا، تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا۔ ہر قسم کی گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما رب دو جہاں۔ ہر قسم کی زناکاری، حرام کاری سے ہم سب کی حفاظت فرما میرے مولا۔ غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، مکاری سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا۔ ایک دوسرے کی محبت ہم سب کو نصیب فرما، ایک دوسرے کا احترام ہم سب کو نصیب فرما رب دو جہاں۔ تیرے نیک بندوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما، تیرے نیک بندوں کی دوستی ہمیں نصیب فرما، اللہ والوں کی مجلسوں میں شرکت ہمیں نصیب فرما رب دو جہاں۔ رب دو جہاں، تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے مولا، تجھے سنانے کی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں رب دو جہاں۔ غیر سے ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما، غیر سے ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما میرے مولا۔ کاروبار میں خوب برکتیں نصیب فرما میرے مولا، ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، اور حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما میرے مولا۔ دین کا، قرآن کا علم، بہترین علم ہم سب کو نصیب فرما رب دو جہاں۔ اللہ والوں کی صحبت ہم سب کو نصیب فرما میرے مولا۔ ہمارے حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما، ہمارے حضرت کا سایہ تادیر میرے مولا ہمارے سروں پر قائم فرما، اور حضرت کے فیض کو عام فرما رب دو جہاں۔ رب دو جہاں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا مولا، جو کچھ یاد آیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ اور میرے مولا، تو سویا نہیں ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے، نہ تجھے نیند آتی ہے مولا، سارے حالات کی تجھے خبر ہے، تو باخبر ہے میرے مولا۔ میرے مولا، تو فلسطین کے مظلومین کی ہر طرح سے مدد فرما میرے مولا، غیب سے ان کی مدد فرما رب دو جہاں، ہر طرح سے ان کی مدد کے فیصلے فرما۔ یقیناً مولا تیری مدد شامل حال ہے میرے مولا، یقیناً تیری مدد شامل حال ہے، ورنہ دشمن تو یہ کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹے میں ہم ختم کر دیں گے، آج 40 دن مکمل ہونے کو آ رہے ہیں، تیرے بندے وہ مسجد اقصیٰ کی، تیرے مقدس گھر کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں میرے مولا، تو ان کی ہر طرح سے مدد فرما، تو ان کی ہر طرح سے مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما میرے مولا۔ جن کو اپنی فوج پر، جن کو اپنے ہتھیاروں پر گھمنڈ ہے رب دو جہاں، رب دو جہاں ان کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما مولا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں بیٹھ کر ان اہل ایمان کا درد محسوس کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں میرے مولا۔ تو فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، ان کے حالات پر رحم فرما مولا، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔